اور گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 13 تک تلاوت اور ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور خلاصہ آیات باقی ہے۔ یہ جو حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ جو فضل ہے اس کا پہلا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں پیغمبری عطا فرمائی، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کی حکمرانی بھی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی۔ جو گزشتہ رکوع کے ساتھ ربط ہے وہ گزشتہ سبق میں عرض کر چکا ہوں۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، یعنی حق تعالی فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ تم اے پہاڑوں تم اور الطیر اڑنے والے پرندوں تم، اوبی معہ خوشنما آواز میں ان کے ہمراہ ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام والا نبینا، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت خوش الہانی سے نوازا تھا، تو یہ جنگل میں نکل جاتے تھے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے تھے اور کثرت سے روتے تھے، حق تعالی شانہ کا ذکر کرتے تھے اور ان کی تسبیحات کرتے تھے بآواز۔ تو جب یہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے تھے، یا یہ کہ جو انہیں حق تعالی نے کتاب عطا فرمائی تھی اس کتاب کی تلاوت فرماتے تھے، یہ سب باتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں جو بڑے مفسر ہیں انہوں نے۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے تھے اور پرندے جمع ہو جاتے تھے ان کے گرد، اور وہ بھی ان کی ہم آواز ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ہم قرآن شریف کے طالب علم ہیں، کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ پاک کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن انسان ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس میں حکمت ہے، ورنہ کوئی شے کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مشغول نہ ہو۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گوید، لیکن یہاں بطور خاص فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وہ جو حمد و ثنا ہر مخلوق کر رہی ہے جس کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، ایک ہے اوبی معہ، کہ خوش آوازی کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ حضرت داؤد کی داؤدی لے میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ الگ سے بات ہے۔ تو اس میں بہت سی وضاحتیں بڑے لوگوں نے فرمائی ہیں کہ پہاڑ جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو پہاڑ میں ایک عجیب قسم کی گونج پیدا ہو جاتی تھی، مطلب
ممکن ہے کہ وہ ایک صدائے بازگشت ہوتی ہو جو عام نہیں ہوتی، خاص اس منظر کے لیے اور اس ماحول کے لیے اور اس آواز کے لیے ہوتی ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور پرندے کس طرح ساتھ دیتے تھے؟ یعنی وہ اپنی خوشکن آواز کے ساتھ۔ اب اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ وہی کلمات دہراتے ہوں جو داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ فرمایا یا جبال اوبی ماہو پتہ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہاڑ بھی وہی صدا ساتھ بلند کرتے ہوں جو وہاں پہ پہاڑ ہوں گے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے یعنی داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا۔ آگے فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا۔ یہ جو سابغات اور اس میں یہ جو فرمایا السرد وقدر فی السرد، تو مفسرین اکرام نے فرمایا کہ یہ پہلے بھی زریں وغیرہ بنتی تھی، لیکن جو کڑی دار بنائی گئی ہے وہ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے بنائی تھی، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ کشادگی ہے۔ سابغات میں بھی کشادگی کا معنی آتا ہے۔ تو آپ کڑیاں بنائیں، اور کڑیاں اس طرح بنائیں کہ وہ آپس میں جڑتی ہوں، قدر، میچ کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمایا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوہے کو موڑنے کے لیے انہیں کسی آلے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے اس طرح کر لیتے تھے۔ اس کو کہیں پہ شیپ دینی ہے کوئی تو اس طرح اپنے ہاتھ سے دے لیتے تھے، اس کو موڑنا ہے اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے۔ تو آلات حرب میں اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تیار کی، لیکن کڑی دار زرہ جو کافی کشادہ ہو، یہ سب سے پہلے اس دنیا میں بنائی ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ انی بما تعملون واعملوا صالحا، واعملوا صالحا۔ اب انبیاء ہیں، ان کے تو اعمال ہوتے ہی صالح ہیں، لیکن جب بھی انبیاء کرام کو اس طرح کا حکم ہوتا ہے تو اس میں دو مفہوم مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کے طالب علم کو ذہن نشین رکھنے چاہیے۔ ایک یہ کہ ان سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ رجوع اللہ زیادہ کریں، اپنا میلان اور بڑھائیں، اور دوسری بات یعنی عمل صالح کرو۔ ایک عام بندے کو جو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے نا کہ برائیاں چھوڑ دو، لیکن جب کسی پیغمبر علیہ السلام کو فرمایا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس پہ پھر انہوں نے عمل کیا نا، یہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ انہوں نے ایک ترتیب وضع کر دی، آل داؤد کے لیے ایک ترتیب وضع کر دی، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اپنے پورے گھرانے کو اکٹھا کیا، سب مردوں عورتوں کو، بڑوں چھوٹوں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ متعین فرما دی، اور پھر آپس میں ایک ترتیب بنا لی 24 گھنٹے کی کہ یہاں پہ اللہ پاک کا ذکر ہوگا، عبادت ہوگی، تسبیحات ہوں گی،
اور کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ پاک کا ذکر نہ کر رہا ہو. 24 گھنٹے یہ عمل چلتا تھا. انہوں نے بڑھا دیا نا، وَعْمَلُوا صَالِحًا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب انبیاء پاک کو یہ حکم ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے دراصل ان کے نام لیواؤں کو یہ ترغیب دی گئی ہوتی ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب رسولوں کو حکم دیا کہ تم پاکیزہ اور ستھری چیزیں کھاؤ، اور ساتھ یہ حکم دیا کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا. سب رسولوں کو یہ حکم دیا. اس میں یہ دونوں باتیں کم سے کم ذہن میں ہونی چاہیے. آگے جتنی وسعت آتی جاتی ہے تو مزید عقدے کھلتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ باتیں ذہن میں رہیں. اور فرمایا انی بما تعملون بصیر. آپ کو جو حکم ملتا ہے بس آپ کام کریں، آپ ہماری نگاہ میں ہیں، ہماری نظر کرم آپ کے ساتھ ہے. لوہا کتنی سخت چیز ہے، لیکن ہم نے آپ کو فرما دیا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. گویا کہ آپ کے لیے لوہے کی سختی جو ہے وہ موم کی نرمی ہم نے کر دی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں آپ کریں گے کام. آپ کو ہم نے اپنی نگاہ قدرت میں رکھا ہوا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ. اور سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے. ان کے لیے ہوا غدوها شہر ورواحها شہر. ایک مہینے کا جو سفر تھا وہ آدھے دن میں طے کراتی تھی ہواؤں نے. اور مفسرین کرام نے فرمایا یمن سے شام، شام سے یمن. گویا کہ یہ ایک طرف فاصلہ جو تھا وہ زمینی اعتبار سے 1 مہینے کی مسافت تھی. جس طرح دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن کی مسافت مسافر بناتی ہے. اگرچہ مسئلے میں یہ ہے کہ ارادہ ہو تو بہرحال مسافت یہ بنتی ہے 3 دن کی. اور شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ فتویٰ ہے کہ یہ تقریباً 48 میل کی مسافت بن جاتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو 1 مہینے کی مسافت کتنی ہوگی. تو ہوا یہ طے کراتی تھی، ان کے تابع کر دیا ہوا کو. اور بہت کچھ تھا. سلطنت سلیمانی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو شاہکار ہیں. اللہ پاک نے ان کو اس طرح کی حکمرانی دے دی. آگے جنات کا ذکر تو آ ہی رہا ہے. ہوا بھی مسخر ہے. ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا تابعداری کرتی تھی. اور ان کا تخت لے کے ہوا اپنے دوش پہ چلتی تھی. تو جو سفر 1 مہینے کا ہوتا تھا وہ آدھے دن میں طے کرا دیتی تھی. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اور ہم نے ان کے لیے یعنی سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا تھا تانبے کا. چشمہ تو پانی کا جیسے ابلتا ہے، پانی نکلتا ہے. تو ان کے لیے کیا کر دیا کہ چشمہ تھا لیکن اس میں پانی کی جگہ کیا ابلتا تھا؟ تانبا. مفسرین کرام نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں.
ایک یہ کہ جو واضح الفاظ بتا رہے ہیں اس سے یہی مضمون سمجھ میں آ رہا ہے کہ واقعی کسی پتھر سے، زمین سے، کسی مقام سے پانی کی طرح تانبا ان کے لیے بہتا تھا، اور اس تانبے کو وہ مختلف چیزیں بنانے میں استعمال کرواتے تھے، اور کرواتے کن سے تھے؟ جنات سے۔ اس لیے فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور کچھ جن ایسے تھے، جنات ایسے تھے جو ان کے سامنے چاکری کرتے تھے، نوکری کرتے تھے ان کے پروردگار کے اذن سے، یعنی حکم سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان جنوں کے حوالے سے حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا حکم یہ تھا کہ جو ان میں سے، جنوں میں سے حکم سلیمانی علیہ السلام والا نبینا کی خلاف ورزی کرے گا، ہم اس کو آگ کے عذاب میں جھونک دیں گے۔ سخت حکم تھا تابعداری کا۔ یعملون لہ ما یشاء، ما یشاء بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ وہ سلیمان علیہ السلام ان جنات سے جو چاہتے تھے کام لیتے تھے، ما یشاء، انہیں اختیار دے دیا گیا تھا ان سے جو کام لینا چاہتے ہیں۔ من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات۔ اب لشکر سلیمانی علیہ السلام، یہ تو معروف ہے، مشہور ہے، اس حوالے سے ہم نے کچھ پہلے پڑھا بھی ہے سورہ نمل میں۔ تو وہ ان سے محاریب بنواتے تھے، محلات، قلعے، بڑے بڑے، بڑی عمارتیں، تماثیل بنواتے تھے۔ اب یہ جو تماثیل یا تمثال کا معنی ہوتا ہے نا، یہاں پہ پھر اسرائیلی روایات نے بڑی گڑبڑ مچائی ہے، لیکن دو باتیں ذہن میں رکھیں، دو باتیں رکھنی آسان ہوتی ہیں ذہن نشین۔ ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجسمے بنانا یا کوئی اس طرح کے نقش و نگار جاندار کے یہ جائز ہوں، بعد میں انہیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں سخت قسم کی وعیدیں آئی ہوئی ہیں جاندار کی جو تصویر بناتا ہے اس کے بارے میں، اور جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوگی، حضور نے فرمایا میں نے خود دیکھا ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں داخل۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ نہیں داخل ہوتے۔ اور بڑے گناہوں میں اسے شمار کیا ہے، اور سخت عذاب بتایا نبی علیہ السلام نے اس کے لیے جو تصویریں بناتا ہے، مصوری کرتا ہے، جاندار کی، بے جان کی بے شک بنائی ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی کہ عین ممکن ہے کہ اس وقت ایسی اجازت ہو، بعد میں منسوخ ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تماثیل یہ ہر دو طرح کی نقش و نگاری اور مصوری کے لیے مستعمل ہے، جاندار کے لیے بھی اور بے جان کے لیے بھی۔ تو یہاں اس بات کی تو کوئی وضاحت قرآن کریم میں نہیں آئی ہوئی، یا کسی صحیح حدیث سے بھی یہ نہیں ملتا کہ تماثیل سے مراد جاندار
کی تصویریں یا مجسمے یا یہ چیزیں ہوں، ایسا نہیں۔ یہ دو باتیں، تو اغلب یہی ہے کہ وہ بے جان چیزوں کے جیسے ماڈلز بنا لیتے ہیں، کوئی پہاڑ کا ماڈل بنا لیا، درخت کا بنا لیا، کوئی ایسے مجسمے ایسی چیزیں یا تصاویر ہوں ان سے بنواتے تھے۔ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ، اور جو یہ بڑے بڑے برتن، ٹرے جیسے ہوز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوز، یہ اس تانبے سے، یہ بھی ظاہر ہے جب چشمہ پھوٹ رہا تھا تو اس سے، اور چشمہ پھوٹنے کی ایک تعبیر اور بھی بعض مفسرین نے پیش کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ تانبے کا کوئی ذخیرہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کر دیا ہو کہ اس جگہ پہ یہ چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں تو یہ آپ نکلوا لیں، اور پھر اس کو معجزاتی طور پہ جس طرح داؤد علیہ السلام ہاتھ میں لیتے تھے لوہے کو تو وہ پگھل جاتا تھا، تو حضرت سلیمان بھی اللہ پاک نے انہیں معجزہ دیا ہو کہ وہ جو نکالتے ہوں تو اس کو پگھلا دیتے ہوں، تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ تانبے کی ایک بڑی صنعت اس دور میں قائم کر دی گئی، یہ من جانب اللہ تھا۔ یہ دونوں باتیں لکھی ہیں، یا تو واقعی وہ پانی کی طرح نکلتا تھا، پھر اس کو سانچوں میں یہ ڈھال لیتے تھے، وہ بڑی بڑی چیزیں بنائیں ان سے۔ تانبا بڑا مضبوط ہوتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں نا ہمارے یہ مختلف مشینوں کے اندر کہتے ہیں سلور ہے کہ تانبا ہے، یہ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تانبا ہے، بس یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور دھات ڈھال کے بنائی ہے، بس اس کا کوئی پتہ نہیں کتنے دن چلے۔ ہاں تانبا اگر ہے تو پھر یہ جاندار چیز ہے، دادے نے لگائی ہے تو وہی پنکھا پوتا بھی ہوا لے رہا ہے اس کی، تو اس سے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی گئی۔ وقدور الراسیات، اور بڑی بڑی دیگیں جو چولہوں پہ جمی ہوئی تھی، ان کو ہلانا بھی ممکن نہیں ہوگا، پھر ان چیزوں میں لشکر کے لیے کھانا پکانا یہ سارا۔ اب یہ نوکریاں کون کر رہے تھے؟ جنات کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کا اندازہ کریں نا، یہ سب نوکری چاکری کون کر رہے تھے؟ جنات کر رہے تھے، جن کی سائے سے ہم ڈرتے ہیں، اوہ یہ ہو گیا، یہ سارے نوکر تھے۔ یاد او گر منہ سے، اقبال نے کہا یاد او گر منہ سے جانت بود، ہر دو عالم زیر فرمانت بود۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں شکر گزاری کے اعمال بجا لاؤ۔ یہاں مفسرین کرام نے فرمایا پھر داؤد علیہ السلام نے وہ ترتیب مرتب کر دی، گھر کا ایک حصہ مقرر کر دیا، آپس میں تقسیم کر دی، 24 گھنٹے ان کے گھر میں عبادت جاری رہتی تھی۔ اس ٹائم پہ یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر یہ کرے گا، پھر یہ، ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے، عبادت سے، ذکر سے، تسبیح سے خالی نہیں جاتا تھا، اور یہ پوری زندگی اس گھرانے کا معمول رہا ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، یہ اب مجموعی بات ہوگی۔ یا تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں، میرا شکر وہ بہت تھوڑے ہیں، یا یہ مفہوم ہے کہ جتنا شکر یہ لوگ ادا کرنے والے کر رہے ہیں یہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ تو ہمیں ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان پہ ڈالنا چاہیے، ہم کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں،
کتنا اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں جی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ پاک نے فرمایا اپنے رب کے نام کا ذکر کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس سے ایسا جوڑ کے سب سے کٹ جا. تو اہل نظر فرماتے ہیں یہ کیفیت قلبی کی طرف اشارہ ہے کہ تیرا دل اللہ سے ایسا جڑ جائے کہ پھر اس دل میں کسی اور کو جگہ نہ ملے. اللہ پاک سے اپنا دل ایسا جوڑ لو کہ پھر اس دل میں کسی اور کو گھسنے کی گنجائش نہ ملے. کیونکہ ظاہر کے کام پھر چلتے رہتے ہیں، دل جب جڑ جاتا ہے ایک ہستی کے ساتھ، بالکل کشتی کی مانند جو پانی میں اپنا وجود منواتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی. اس کا تصور آئے کشتی پانی، پانی نہیں تو پھر کشتی بھی، پھر کشتی کیا ہے؟ اب خشکی میں کشتی کیا ہے؟ ایک کھلونا ہی ہے، لیکن پانی میں اس کا کردار ہے. لیکن پانی کو وہ اپنے اندر، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حکایت بیان فرمائی کہ یہ مثال ہے اللہ رب العالمین سے دل لگانے کی کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے اور اپنا سارا کام کرتی ہے، اس کنارے سے اس کنارے، لہروں کے سینے پہ چلتی ہے، موجوں کے وجود کو کاٹتی ہے، سامان لاد کے جا رہی ہے، لیکن اس پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی. تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس کی غمی خوشی سارے معاملات لین دین کاروبار سب کرنے ہیں، لیکن اس دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دیتا. کیونکہ کشتی کو پتہ ہے یہ پانی میرے اندر آ گیا تو میں بھی ختم، جو میرے اوپر سارا سامان ہے یہ بھی ختم، میرا وجود بھی گیا اور جو کچھ میں نے اٹھایا ہوا ہے وہ بھی گیا. اس طرح ایک اللہ پاک کے حقیقی دوست کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اللہ پاک کے سوا اس دنیا کی کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو میں بھی گیا اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کا سب گیا، ڈوب گیا. یہ مثال نہیں ہے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا یہ مفہوم ہے، کیونکہ یہاں پہ ٹھوکر لگ جاتی ہے کہ اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہے کہ دنیا داری سب ختم کر کے تو کسی ویرانے میں جا کے بیٹھ جاؤ. فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے سب کچھ کر رہے ہو لیکن دل اللہ سے لگا ہوا.